حیان عثمان وقضاهم علی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے جمعۃ المبارک امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے عنوان پر چند معروضات پیش کی گئی تھی اور وعدہ کیا گیا تھا کہ جہاں سے جس موضوع کو ہم نے چھوڑا ہے اس نامکمل موضوع کو انشاءاللہ آج کے جمعے کے بیان میں کوشش کی جائے گی کہ وہ مکمل بیان ہو سکے۔ ویسے معراج کا عنوان یہ ایسا عنوان ہے کہ میرے خیال میں اگر ساری تفصیل بیان کی جائے تو شاید کئی مہینے صرف ہو جائیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کیوں لے کر گئے، پھر مسجد اقصی میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لائے، ان پیغمبروں کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، امامت کیوں کروائی گئی، پھر پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لانے کے لیے برا کیوں بھیجا۔ کیا پروردگار عالم کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ڈائریکٹ ہی بلا لیتے؟ اب یہ بھی الگ موضوع۔ پھر ساتوں آسمانوں پہ گئے، ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوئی، یہ الگ موضوع کہ جب 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام ہے تو چند نبیوں سے ملاقات کیوں اور باقی سے کیوں نہیں؟ اور پھر جنت کو اور جہنم کو سرکار نے دیکھا، دکھانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ سارا منظر پروردگار عالم روئے زمین پر بٹھا کر خدا ان کو دکھا سکتے تھے، لیکن بلا کر کیوں منظر دکھایا گیا؟ اب یہ بھی الگ موضوع۔ پھر خدا سے جو باتیں ہوئی، آیا صرف باتیں ہوئی ہیں یا دیدار بھی ہوا؟ اس کی بھی الگ تفصیل ہے۔ تو میں پوری کوشش کرتا ہوں ہر سال
کہ ایک ایک جزیات کو بیان کرنے کی بجائے ایک دو جمعۃ المبارک میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے چند جھلکیاں بیان کر دی جائیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ عوام کو یہ ہوتا ہے کہ اس واقعے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک بات یہاں پر مکمل ہوئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر وہاں سے آسمان پہ گئے اور مختلف لوگوں کو مختلف عذابات میں قوم کو دیکھا تو نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار خدا نخواستہ ماں باپ اپنے بچوں کو کسی دکھ میں تکلیف میں دیکھے، ماں باپ سے برداشت نہیں، اور پیغمبر اپنی امت میں اولاد سے بھی زیادہ مہربان اور شفیق ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو حضور نے معراج کے لیے درخواست نہیں دی، اور آپ دوسری طرف دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک درخواست پیش کی، وہ درخواست یہ تھی الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ آواز آتی ہے قال لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میری تجلیات کو دیکھ نہیں سکتا۔ اے موسیٰ علیہ السلام میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پہ پھینکنے لگا ہوں، اگر پہاڑ برداشت کر سکا تو پھر میرا دیدار کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نور کی تجلیات کی جھلک پہاڑ پہ پھینک دی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر درخواست پیش ہو رہی ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خدا کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی درخواست پیش نہیں کی، بغیر درخواست کے فرمایا جبرائیل جا کر میرے محمد کو لے کر آ، جا کر میرے محمد کو کہنا خدا تجھے بلا رہا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان پہ تشریف لے گئے، مختلف قوموں کو دیکھا، مختلف لوگوں کو دیکھا، طرح طرح کے عذاب ان پہ ہو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے سر
بڑے بڑے پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اور ایک فرشتہ آتا ہے، بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مار دیتا ہے، اور اس کے دماغ کا سر کا قیمہ بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پہلی حالت میں آ جاتا ہے، اور وہ فرشتہ پھر پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مارتا ہے، بار بار یہ عمل کرتا ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام الانبیاء نے رو کر فرمایا، اور جبرائیل بتا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون آدمی ہیں جس پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں؟ آواز آتی ہے، اے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں اذان کی آواز سنتے تھے، دکان پہ بیٹھے رہا کرتے تھے، آواز سنتے تھے اور پھر گھروں میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اب توجہ نہیں دیتے تھے ہمیں کون بلا رہا ہے، کس طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ سنا کرتے تھے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن مسجدوں میں نہیں آتے تھے، مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہا کرتے تھے، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہا کرتے تھے، لیکن مسجد کے اندر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو شے ہے وہ نماز ہے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ او میرے بندو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی 2 جمعۃ المبارک مسلسل چھوڑ دے، مسافر بھی نہ ہو، وجہ بھی خاص کوئی نہ ہو، 2 جمعۃ المبارک بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ ہم سب کوشش کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، اچھے کپڑے پہنتے ہو، میک اپ کرتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، ہم اچھے اور خوبصورت نظر آئیں، لیکن ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی کی شکل قیامت کے دن سور کی شکل بنا دی جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کہتی ہے او اللہ کے نافرمان، او گناہگار، او مجرم، او منحوس آدمی، میں ہی تجھے ملی تھی۔ میری ساتھ والی قبر میں اللہ کا ولی سو رہا ہے، میری ساتھ والی قبر میں وہ شخص سو رہا ہے جس کی ساری زندگی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی۔ او بے نمازی، تو کتنا منحوس ہے، تو نے آ کر مجھے بھی برباد کر دیا۔
میں دوسری قبر والوں کو کیا بتلاؤں میرے اندر کون ہے؟ پھر ایسا عذاب آئے گا، ایسے سانپ بے نمازی پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ سانپ آ کر بولے گا، آ کر کہے گا او بے نمازی، او گناہگار، او مجرم، تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں فجر سے لے کر ظہر تک تجھے ڈنگ ماروں گا، پھر ظہر سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، اور مغرب سے عشاء تک ڈنگ ماروں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ قبر میں جب بے نمازی کو وہ ڈنگ مارتا ہے 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ سانپ اتنا زہریلا سانپ ہوگا، اتنا وہ خطرناک سانپ ہوگا، اتنا وہ زہریلا سانپ ہوگا جو قبر میں بے نمازی کو ڈنگ مارے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگر سانپ دنیا میں آ کر ایک مرتبہ پھونک مار دے، قیامت تک ساری زمین پر گھاس نہیں اگے گا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ معراج کی رات بے نمازیوں پر ان کے سروں پر پتھر مارے جا رہے ہیں، حرام کھانے والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، سود کھانے والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان مولویوں پہ بھی عذاب ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا جو جاننے کے باوجود بھی مسئلے چھپاتے تھے، باوجود اس کے پورا کور سالم کا کر رکھا تھا، بخاری شریف بھی پڑھی تھی، مسلم شریف بھی پڑھی تھی، ترمذی شریف بھی پڑھی تھی، مسند احمد بھی پڑھا کرتا تھا، موطا امام مالک بھی پڑھا کرتا تھا، قرآن کا ترجمہ بھی یاد تھا، تفسیر بھی یاد تھی، جاننے کے باوجود بھی حق بات بیان نہیں کرتا تھا۔ ایسے مولویوں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، ان کی زبانوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اب علماء کرام کہاں سے لائے؟ جانتے تھے تلوار سامنے موجود ہے، جانتے تھے بڑا جابر اور ظالم بادشاہ ہے، جانتے تھے ابھی بات حق بیان کروں گا فوراً سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن پرواہ کوئی نہیں۔ وہ علماء کرام کہاں سے لائے جو کہا کرتے تھے جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی کا دین نہ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان کی دولت نہ جائے۔ پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات روتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، امام الانبیاء نے جنت کو دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں،
امام الانبیاء نے فرمایا جنت میں عمر کا گھر، عمر کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ کون لوگ تھے؟ ابھی دنیا میں موجود ہے، عمر دنیا کے اندر ابھی موجود تھا، صدیق دنیا کے اندر موجود تھا، موت کا پردہ بھی نہیں آیا، عثمان موجود تھے، علی مرتضیٰ موجود ہے، حسن حسین ابھی دنیا میں موجود ہے۔ ان سارے صحابہ کرام کے گھر، اہل بیت کے گھر، اہل بیت کے محل، امام الانبیاء نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور مسلمانوں کسی کا گھر کس سوسائٹی میں ہوگا، کسی کا گھر کس شہر میں ہوگا، کسی کا گھر کس ضلع میں ہوگا، کسی کا گھر کسی وطن میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں ہوگا۔ صحابہ کرام وہ تھے جن کے گھر خدا نے آنے سے پہلے ہی جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال حبشی کی چلنے کی آواز جنت میں آئی۔ حالانکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبوت کے ساتھ خاندانی رشتہ کوئی نہیں، برادری کا رشتہ کوئی نہیں، رنگ کے بھی کالے، خود بھی غلام ہے، والد بھی غلام ہے، اور دوسری طرف ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سگا چچا ہے، لیکن اندر محبت موجود نہیں، ایمان کی دولت نہیں، خوبصورت بھی ہے، قبیلے کے سردار بھی ہے، مال والا بھی، دولت والا بھی، قبیلے میں عزت بھی موجود ہے، نبی کا سگا چاچا بھی ہے، لیکن ایمان نہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اور دوسری طرف بلال حبشی کا خاندان کا رشتہ کوئی نہیں، برادری کا رشتہ کوئی نہیں، ایمانی رشتہ موجود ہے، چلتا فرش میں ہے اور چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ قیامت کے دن کوئی خاندان کام نہیں آئے گا، اس وجہ سے ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا تو فلاں کا مرید تھا، تیری نسبت فلاں کے ساتھ ہی، نبوت کی نسبت کتنی اعلیٰ نسبت، پھر اہل بیت، پھر نبی کی بیٹی فاطمہ، پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ لیکن آپ نے فرما دیا تھا او بیٹی فاطمہ یہ بات ذہن سے نکال دینا، میں نبی کی بیٹی ہوں، بچ جاؤں گی۔ اور بیٹی فاطمہ اپنے اعمال کام آئیں گے۔ اسی وجہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز قضا نہیں کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے صدقہ خیرات کیا کرتی تھی، حالانکہ اپنے والد کی زبان اطہر سے سن چکی تھی۔ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ،
جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، اس کے باوجود بھی عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھنی، صبح صادق کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، حضرت فاطمہ نے جب سلام پھیرا رو کر فرمانے لگی الہی تیری راتیں بڑی چھوٹی ہو گئی ہیں، ابھی فاطمہ نے صرف 2 رکعت نفل ہی ادا کیے ہیں۔ تو فرمایا بلال حبشی کی چلنے کی آواز آئی، میں معراج کی رات پھر جنت میں آگے گیا ہوں، میں نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے جس کا ذکر خدا اپنے قرآن میں ہی کرتا ہے۔ فرمایا بَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور سارے دنیا والوں جمع ہو جاؤ، اور سائنسدانوں جمع ہو جاؤ، سب کو اکٹھا کرو، میرے قرآن جیسی کوئی ایک ہی صورت لے کر آؤ۔ تو جنت میں آواز قرآن کی آ رہی ہے، الہی یہ کون ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، صرف آواز آ رہی ہے، بندہ نظر کوئی نہیں آتا۔ آواز آئی میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تیرا یار ہے، یہ تیرا غلام ہے، یہ تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، نام اس کا حارثہ بن نعمان ہے، الہ العالمین ابھی یہ دنیا میں موجود ہے، فجر کی نماز کے وقت میری سے ملاقات ہوئی، یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے، کون سا ایسا وظیفہ کرتا ہے کہ آواز قرآن کی تلاوت کی جنت میں آ رہی ہے۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یار تیرا، غلام تیرا، لیکن حارثہ بن نعمان اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، ماں نے دعا مانگ رکھی ہے، الہ العالمین جب میرا بیٹا حارثہ بن نعمان قرآن کی تلاوت کرے، تیرا کلام پڑھے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، یہ میرا بڑا خدمت گزار ہے، اس نے مجھے خوش رکھا ہے، الہ العالمین جب ہی یہ فرش پر بیٹھ کر، مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر، مکہ کی گلیوں میں بیٹھ کر، خدا کے گھر کے سامنے بیٹھ کر جب یہ تیرا قرآن پڑھے، تلاوت کی آواز جنت میں آئے۔ اب یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، جنت کے غلمان، جنت کی حوریں قرآن سنتی ہیں، کسی وجہ سے جب قرآن یہ نہیں پڑھتا تو حوریں پوچھتی الہی آج آواز نہیں آئی،
ارے جنت کے غلمان، جنت کی حوریں جس کا تلاوت سننے کے لیے بے تاب ہوں، اور اس کا پھر مقام اور شان کیا ہوگا؟ اب جنت کو دیکھا، میراج کی رات حضور خوش ہو گئے. اب جب جہنم کو دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہنم میں کن لوگوں کو زیادہ عذاب ہوتے ہوئے جہنم میں دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عورتیں کون سے ایسا جرم کرتی ہیں، کون سے ایسے گناہ کرتی ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ چغلیاں بہت کرتی ہے اور اپنے میاں کی نافرمانیاں کرتی ہیں. خامد کی نافرمان جہنم میں، جو نبی کی نافرمان ہو، جو اپنے رب العالمین کی نافرمان ہو. کیا تم نے بینر نہیں پڑھے آزادی مارچ کے نام پر؟ کیا ان عورتوں نے بکواس نہیں کیا؟ کیا ان بینروں پہ لکھا نہیں تھا ہم خدا سے آزادی مانگتی ہیں، حضور سے آزادی مانگتی ہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا میرا جسم میری مرضی؟ اور مسلمانوں، جس رب نے جسم دیا، جس رب نے انسان بنایا، مرضی اسی کی چلے گی. اگر میرا رب مجھے جانور بنا دیتا، ہمیں چرندہ بنا دیتا، کون اس ذات سے پوچھنے والا تھا؟ خدا کا شکر ادا کرو، خدا نے ہمیں انسان بنایا. خدا کا شکر ادا کرو، مسلمان بنایا، سرکار کا امتی بنایا. اور میری بہن بتا، یہ بات جو تو کہہ رہی ہے فاطمہ کو یاد کیوں نہیں آئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت میں اپنے میاں کو پاس بلایا، علی ادھر آؤ. اور یاد رکھنا، اگر میں دن کے وقت فوت ہو جاؤں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا. میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. ایسی پردے کی پابندی، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے پل صراط پہ گزریں گے، جب باری میری فاطمہ کی آئے گی، لشتے جگر کی آئے گی، اعلان ہوگا، خدا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا، یا معاشر الانبیاء
سارے پیغمبروں، وہ سارے صحابہ کرام، وہ سارے بلیوں، سارے غوث و قطبوں، وہ سارے حاجیوں، وہ سارے نمازیوں، وہ سارے پیغمبروں، اپنی اپنی نظریں جھکا لو، اب فاطمہ گزرنے والی ہے تو سرپرستی حاصل ہے۔ سچ بتانا کوئی ادارہ بولا ہے؟ چلو تم کہو گے کہ صاحب حکومت کی بات کر رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف آ جاؤ، چاہے وہ نون لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے، کسی ایک سیاسی جماعت نے ان کے خلاف کو بیان دیا؟ چلو اگلی بات بتا دوں، کسی عدالت نے کسی ادارے نے نوٹس لیا؟ ارے کوئی سپریم کورٹ کے خلاف بات کرے، میں نہیں کہتا کہ کرنی چاہیے، اگر بات کی کر دے، حکومت کے خلاف کر دے، اداروں کے خلاف کوئی بکواس کرے، ارے غداری کا پرچہ ہوتا ہے۔ ارے جن عورتوں نے خدا کی نافرمانی کی، نبی کے خلاف زبان درازی کی، دین اسلام کے خلاف زبان درازی کی، کوئی ادارہ بولا؟ یہ لوگ ملک و ملت کے غدار ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان عورتوں کی جو سرپرستی کرنے والے کوئی بھی ہے، ان کو بے نقاب کرو، ان کو گرفتار کرو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میں تمہیں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ پہلی کا چاند دیکھنا فاطمہ کی ابا کی سنت ہے۔ بیٹی فاطمہ آئی، امام الانبیاء نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے معلوم ہے آج پہلی کا چاند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے معلوم ہے پہلی کا چاند ہے، اور آپ نے فرمایا فاطمہ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ پہلی کا چاند دیکھنا تیرے ابا کی سنت ہے۔ ابا جان مجھے یہ بھی معلوم، پھر بتا تو نے پہلی کا چاند دیکھا ہے؟ تیرے ابا کی سنت ہے نا، چاند دیکھا ہے؟ ابا جی نہیں دیکھا۔ فرما بیٹی جب یہ تیرے ابا کی سنت ہے پھر تو نے پہلی کا چاند کیوں نہیں دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے معلوم ہے پہلی کا چاند دیکھنا میرے ابا کی سنت ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں پہلی کا چاند سارے صحابہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی ساری امت دیکھ رہی ہوگی، میں نے مناسب نہیں سمجھا جس چاند کو غیر محرم دیکھ رہے ہوں، جس چاند پر غیر محرموں کی نگاہ پڑ رہی ہو، اسی وقت آپ کی بیٹی فاطمہ کی نگاہ کیوں پڑے؟ او میری بہن تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں، چادر نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کافر عورت کا سر ننگا دیکھتے تھے، رحمت والی چادر مبارک اس کے سر پہ رکھ دیتے تھے۔ پہلے ایک وقت تھا اذان ہوتی تھی نا، عورتیں فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی تھی، اور آج کل تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت زبیدہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے، وقت کے بادشاہ کی بیوی،
حاجیوں کے لیے نہر کھدوا رکھی ہے، نہر زبیدہ جسے کہا جاتا ہے۔ 300 مدرسے کھول رکھے ہیں، 24 گھنٹے شفٹوں میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے۔ دنیا سے گئی کسی کو خواب میں زبیدہ تیری مغفرت تو ہو چکی ہوگی، تو نے نہر حاجیوں کے لیے کھدوائی، فرمان لگی نہیں، تیری مغفرت اس لیے ہوگی تو نے اتنے مدرسے قائم کر رکھے ہیں، فرمایا نہیں۔ اچھا زبیدہ اس لیے مغفرت ہوگی صوم و صلات کی پابند ہو، نہیں، صدقہ خیرات دیتی ہو، کہنے لگی نہیں۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا، سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی ہوا کی وہ رفتار نہیں جو میرے محبوب کی سخاوت کی رفتار تھی۔ سخی بنو سخی، بخیل ہونا، بخل اللہ کو پسند نہیں، سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، بڑا سخی تھا، اس کی بیگم اس کو بڑا ڈانٹتی تھی کہ تو ایسے ہی فضول پیسے خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت کو مچھلی بڑی پسند ہے، وہ مچھلی لے کر آیا بادشاہ کے لیے۔ بادشاہ نے خوشی میں کہ میری پسند کی چیز لے کر آیا 8000 درہم دے دیے۔ جب وہ چلا گیا اور بیگم کہنے لگی کہ مچھلی 8000 میں، اتنی سخاوت اچھی نہیں ہوتی۔ ان کا چلو اب اس کو ٹالنا تو تھا، وہ بادشاہ کہنے لگا چلو اب تو میں سخاوت کر چکا ہوں، اب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا نہیں اسے واپس بلاؤ، اسے پیسے واپس لو۔ وہ بھائی میں کیسے واپس لوں؟ ان کا یہ طریقہ میں تجھے بتلا دیتی ہوں کہ جب وہ آئے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ مچھلی نر تھی یا مادہ۔ اگر وہ کہہ دے کہ نر تو تو نے کہنا ہے کہ مجھے تو مادہ مچھلی پسند ہے، چل اپنی مچھلی اٹھا میرے پیسے واپس کر۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ مادہ تھی تو تو نے کہنا ہے کہ مجھے نر پسند ہے، چل پیسے دے اور یہ مچھلی اٹھا۔ بادشاہ نے اس کے بلا لیا، وہ سمجھ گیا کہ بات اندر کیا ہوئی ہے، کسی نے رپورٹ دے دی کہ اگر تو نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ نر، بادشاہ نے کہہ دینا کہ بھئی مادہ مچھلی مجھے پسند، مادہ تو نے کہہ دیا، اس نے کہنا کہ نر پسند، تجھ سے پیسے واپس لینے ہیں بیگم کے کہنے۔ میرے خیال میں شاید وہ بھی کوئی لاہوری ہوگا۔ انہوں نے کہی کاروبار سے پہلے کوئی نہیں، آج دہاڑی لگی ہے وہ بھی واپس لینا چاہتا ہے، تھا وہ بھی بڑا سیانا۔ اب بادشاہ کا آرڈر تھا، آ گیا۔ اب بیگم بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یار مجھے یہ بتا کہ یہ مچھلی نر تھی یا مادہ؟ ابھی اس نے بات کی ہے تو وہ جوان کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ خسرا تھا۔ اب بادشاہ نے 8000 اور نکال دیے۔ تو سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ ایک آدمی نہ کچھ نہیں خرچ کرتا تھا، آخری وقت بیچارے کا آیا، بچوں نے کہا کہ ابا جی اب تو جا رہے ہو، اب تو کچھ دے دو۔ کہنے لگا بیٹا جان تو دے رہا ہوں اور تمہیں کیا چاہیے؟ بابا جی نے جاتے بھی 1 روپیہ بچوں کو نہیں دیا، کہنے لگا جان تو دے رہا ہوں۔ تو سخاوت اللہ کو بڑی پسند۔ میں اپنی ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں قرآن کے مذاق نہ اڑاؤ، نبی کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ۔
ہمارے دین کو بدنام نہ کرو، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ اچھا یہ حدیث تمہیں میں نے سنا دی، تم نے سن لی کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہوں گی، اور عورتوں کو میں نے حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت اگر بیگم کو سنانے کی ضرورت پڑ بھی جائے تو ذرا 6 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے سنانا، اس لیے کہ تم نے گھر نہیں رہنا۔ وہ فوراً کہے گی کہ جہنم کی بات ہے، پہلے تو میرے قریب آنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جہنم میں طرح طرح کے عذابات دیکھے، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگ گیا۔ فرشتوں کو حکم ملتا ہے میرے محبوب کو میرے سامنے لاؤ، اور میرے محبوب یہاں کر بھی رو رہے ہو۔ الہی میں کیا کروں، مجھے اپنی امت یاد آ گئی، اور تو سیر کے لیے جاتا ہے، اپنے دوستوں کو بھلا دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھلا دیتا ہے۔ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، معراج ہو رہی ہے، نبی نے وہاں بھی تجھے مجھے یاد رکھا ہے، اپنی فاطمہ کو یاد نہیں کیا، اپنی رقیہ کو یاد نہیں کیا، ام کلثوم کو یاد نہیں کیا، اپنے صاحبزادے ابراہیم کو یاد نہیں کیا، عائشہ خدیجہ کو یاد نہیں کیا، سمیہ کو یاد نہیں کیا، اپنی ساری امت کو حضور نے یاد کیا ہے۔ اور آج امت کا یہ حال ہے، برادری یاد ہے، خاندان یاد ہے، رشتہ دار یاد ہے، بھول گئے اپنے نبی کو، بھول گئے۔ بچوں کی سالگرہ یاد ہے، شادی کی تاریخ یاد ہے، ماں یاد ہے، باپ یاد ہے، بھولے ہم اس نبی کو جس نبی کے طفیل میں یہ سارے رشتے بنے۔ نبی نے آنا نہ ہوتا آدم نہ آتے، پیغمبر نے آنا نہ ہوتا ابراہیم علیہ السلام نہ آتے، نبی نے آنا نہ ہوتا کائنات تو وجود نہ ملتا، آسمان نہ بنتا، سورج چاند ستارے نہ بنتے۔ خدا کی قسم حضور نے آنا نہ ہوتا ساری دنیا ویران رہتی۔ اور میرے پیغمبر بتا کیوں رو رہا ہے؟ الہی میں کیا کروں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری امت جہنم میں نہ چلی جائے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جاننے کے باوجود بھی خدا پوچھ رہا ہے میرے محبوب بتا کس پر تو راضی ہوگا۔ تیری فاطمہ کو تو عورتوں کی سردار بنا دیا، کیا اس پر تو راضی نہیں؟ جس حسن حسین سے تو پیار کرتا ہے اس حسن حسین کو میں نے جنت کے جوانوں کے سردار بنا دیا۔ جو تیرے یار ہیں صحابہ کرام ہیں، میں نے اعلان کر دیا لہم مغفرہ، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، پھر کیوں رو رہا ہے؟ الہی فاطمہ کو سرداری مل گئی، میں راضی ہوں،
حسن حسین کو جنت کی سرداری مل گئی میرا دیوں، میرے سارے صحابہ کرام کے بارے میں تو نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوان، میں خدا ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ میں جانتا ہوں میرے اہل بیت کو تو نے معاف کر دیا ہے، میرے صدیق کو معاف کر دیا، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ زبیر کو، امیر معاویہ کو، سعد بن ابی وقاص کو معاف کر دیا۔ رو اس لیے رہا ہوں میری امت کا کیا بنے گا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ معراج کی رات خدا سے باتیں ہو رہی ہیں، الہی اگر تو میری رضا مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے راضی ہوں گا، اگر تو مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، الہی میں تجھے بتا دیتا ہوں میں راضی کیسے ہوں گا۔ پروردگار عالم نے جاننے کے باوجود بھی فرمایا میرے محمد بتا دے کیسے راضی ہوگا۔ الہی میری ساری امت کو جنت کا مالک بنا دے، میں محمد پھر راضی ہوں گا۔ پھر اور باتیں ہوئی، بات تو 2-3 منٹ باقی رہ گئے، نماز فرض ہوئی، 5 رہ گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ 50 نمازیں تیری امت نہیں پڑھ سکتی، واپس گئے 5 کم ہو گئی، 45 رہ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں 45 بھی نہیں پڑھ سکتے، 5 واپس گئے، 5 اور کم ہو گئی۔ پھر آئے 40 رہ گئی، 30 رہ گئی، 35 رہ گئی، 15-20 رہ گئی، اب 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ، 5 میں بھی کم کراؤ۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب مجھے شرم آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت سرکار کی ہے، نماز حضور کی امت پہ فرض ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کیوں انکار کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت تو ہم نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو ہم نہیں، ہم تو امت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو آپ کو ہماری اتنی فکر کیوں لگی ہوئی ہے، بار بار حضور کو واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا الہ العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آئی تھی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس لیے واپس بھیج رہے تھے میں خدا کو نہیں دیکھ سکا، جو خدا کو دیکھ کر آ رہا ہے میں بار بار اس محمد کو ہی دیکھتا جاتا۔